اور ایسی نمازیں، ایسی وضو، ایسے تعلقات کو آپ سب چھوڑ دو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام مصطفیٰ کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کو آج ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز کیا معنی رکھتی اور وضو کیا معنی رکھتا، جس سے ہماری عبادت قبول ہوتی یا نہیں ہوتی۔ ہم جو نماز پڑھ رہے کہ ہماری نماز وہ قبول ہو رہی یا وضو ہمارا پورا ہو رہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ وضو آدھا ایمان ہے بول کر کے۔ تو ہم وضو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو کیوں بتائے کہ یہ وضو آدھا ایمان ہے، تو وہ وضو کون سا ہے شریعت میں، وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک سفر پہ ہم نکلے تھے، تو وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی حالات سے پیچھے رک گئے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا گزرا، اسی درمیان کہ عصر کا وقت آ گیا، تو ہم وضو بنا رہے تھے۔ وضو بناتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ پہلے آپ کے تلووں کو جلائیں گی۔ کیونکہ وہاں پر عبداللہ بن عمر نے اپنے پیروں کو برابر پوری طریقے سے وضو کے درمیان دھویا نہیں تھا۔ تو ہم جو نماز پڑھ رہے، ہم جو عبادت کر رہے، ہم جو وضو بنا رہے، تو یہ کہاں تک ہم صحیح کام کر رہے جس سے اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول کریں گا، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم چھوڑ کے یہ تمام کام کر رہے۔ اور کچھ مولوی ایسے بھی ہے جو ہمارے کو بتائے جا رہے کہ نیتوں سے نماز ہوتی، نیتوں سے نماز نہیں ہوتی، صفائیت سے نماز ہوتی۔ کیونکہ آج کئیوں جلسوں میں، کئیوں طرح کے الگ الگ لوگوں میں نے دیکھے ہوا ہوں کہ یہ لوگ کہیں پر بھی ہر وہ چیز سورہ فاتحہ رہنے دو، یا نماز کے طریقے رہنے دو، یا سجدہ فرض رہنے دو، ہر وہ چیز آپ لوگوں کو بتا رہے، آپ لوگ بھی اسی پہ عمل کر رہے وہاں پر، جبکہ یہ تمام چیز نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ سب چیزوں کو آپ جو عمل میں لا رہے تو شاید وہ تو گمراہ ہے، آپ بھی گمراہ ہو رہے۔ پہلے آپ حدیث کو چیک کریے یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کریے، جس سے آپ کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون سی بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کون سی بات فرمایا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے کو کون سا علم ملے ہوا ہے جو ہم عمل کر رہے یا نہیں کر رہے، اور ہمارے کو بھی پتہ چلے کہ اللہ پاک ہماری عبادت قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ہم تو بس یہ سوچ لیتے کہ ہمارے کو کچھ نہیں آتا، نہ ہی ہمارے کو پڑھنے آتا، نہ ہی لکھنے آتا، نہ قرآن آتی، نہ حدیث سنے، نہ ہی کوئی مول صاحب ملے، نہ کوئی حافظ ملے، نہ کوئی پیر برابر ملے، ہم یہ سوچ لے کہ عبادت کرتے۔ تو معاذ اللہ، اللہ معاف کرے کہ ایسے پیر اور ایسے حافظ اور ایسا علم کو ٹھوکر مار دو آپ، مشکل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے تو یہ فرمایا کہ وضو کس طرح سے ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ کر بلند آواز میں بتائے تھے، تو اسی طرح سے ہم آپ کو بھی بتانا چاہ رہے کہ ہمارے کو بھی وہ نماز اور وہ عبادت اگر کرنا ہے تو کیسی عبادت کرنا ہے، کیسی نماز پڑھنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے۔ تو ہماری نماز قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی، اب وہ اللہ بہتر جانے، ہم کو تو پتہ نہیں، لیکن کتابیں سو تو جو قرآن پاک ہے اللہ کی طرف سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی طرف سے جو حدیثیں ہیں، اس تعلق سے تو ہمارے کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی، اور آپ لوگوں کو جو بتایا جا رہا جس پہ آپ عمل کر رہے اس تعلق سے تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہماری آج تک کی عبادت کوئی قبول نہیں ہوئی۔ اگر سے ہمارے کو کہیں عبادت صحیح کرنا ہے تو ہمارے کو سب سے پہلے چیز ہے کہ حدیث اور قرآن پاک کو لے کر چلنا چاہیے۔ اگر ہمارے کو پڑھنے نہیں آ رہا تو ہم وہ قرآن کہیں سے پڑھ لینے سے ہمارے کو فرضی چیزیں تو معلوم ہو جائیں گے، شریعت کیا ہے اتنا تو پتہ چل جائیں گا۔ اس کے بعد اب جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ پاک قبول کریں گا۔ اب جب ہمارے سے عبادت ہی نہیں ہو رہی تو ہم لوگ پریشان ہو کے یا تو پیر کے پاس یا تو کوئی حافظ کے پاس جا کے تمام باتیں رکھتے، اور وہی فرماتا کہ آپ کی عبادت میں کمی ہے بول کے، تو اس سے سننے سے بہتر آپ اپنے آپ کو پہلے جانچ لو، اپنے آپ کو پہچان لو، اور اپنے آپ سے یہ دعویٰ کر لو، خود سے وعدہ لے لو کہ ہم جو بھی عبادت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، دوسروں کی رضا کے لیے۔ کوئی دوسرا بتانے سے، کوئی ہاتھ پکڑ کے چلوانے سے اچھا آپ خود پڑھ لو۔ اگر پڑھنا نہیں ہو رہا آپ سے تو صحیح جگہ جا کے علم حاصل کرو، جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے۔ آپ تو دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہو گئے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی بات صحیح بول کے بتا رہا، اور ہر کوئی اپنا اپنا علم بتا رہا کہ ہم یہ ہے، ہمارے پاس یہ علم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں پر بھی نہیں بتائے، جبکہ آپ کے اوپر وحی آتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ کبھی نہیں یہ نہیں فرمائے کہ میرے پاس یہ علم ہے۔
تو یہ لوگ کہاں سے آ گئے جو ہم کو علم بتانے جا رہے اور ہم کو جو قرآن کے دلائل بتانے جا رہے، حدیثیں بتانے جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے نام کے ساتھ کوئی اگر ایک الفاظ بھی کوئی جھوٹا بتا دے اپنی طرف سے تو وہ جہنمی۔ لیکن یہاں پر ہر کوئی یہ حدیث میں وہ حدیث میں، لیکن کون سی حدیث میں بتاؤ، یہ سوال آپ لوگ کر سکتے، چاہے ہم رہو چاہے کوئی اور ہو، یہ سوال آپ کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح علم ملیں گا۔ اور ایسی نمازیں، ایسی وضو، ایسے تعلقات کو آپ سب چھوڑ دو، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر کرنا ہی ہے تو خود سے پہلے سمجھو کہ آپ کہاں تک صحیح کر رہے، اس کے بعد دوسروں کے پاس جا۔ آپ لوگوں کو بتا کر میں یہ کوئی ایسا آپ لوگوں پہ تہمت نہیں، الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے نمازیں چھوڑ دے جو آپ کسی کے باتوں سے پڑھ رہے۔ پڑھیے تو یا تو قرآن پاک سے پڑھیے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھیے۔ ایسے سب یہ جو ہے دنیا میں جو بتا رہے وہ سب کو ٹھکرا دو، چھوڑ دو۔ ایسی عبادتوں سے نہ اللہ خوش ہوئیں گا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئیں گے۔ ایسے نمازیں آپ چھوڑ دیجئے، ایسے نمازوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایسے نمازیں کے لیے کوئی نہیں بتایا آپ کو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نہ چار خلفاء بتائے، نہ اللہ پاک اپنی قرآن مجید میں فرما رہا۔ ایسی نماز سے بہتر ہے کہ آپ کسی چیز کی عبادت نہ کرے، بس یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں موت دے دے۔ کیونکہ یہ گمراہی کے راستے سے آپ بچ جاتے، آپ بھی گمراہ نہیں ہوتے، جس سے آپ علم سن رہے انہیں بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسی کے باتوں کو سنیں گے تو آپ کو دیکھ کر اور چار جنوں کو وہ بیان کرتا، تو لہٰذا آپ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں کہ آپ اپنا عمل شروع کریے۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر ایک حدیث بتاؤں گا آپ کو، اور بھی حدیثیں ہیں اور قرآن کے تعلق سے بتاؤں گا۔ اگر سے آپ لوگ یہ چیز کو آگے سننا پسند کریں گے، اگر کچھ سوال ہے آپ لوگوں کا تو کمنٹ کریے، کمنٹ کر کے میرے کو پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو واٹس ایپ نمبر بھی دوں گا، ابھی ایک کل یا پرسوں کی ویڈیو میں واٹس ایپ نمبر دوں گا، اس پہ آپ سوال ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو میں جواب بھی برابر دوں گا، اور وہ ویڈیو کے ساتھ ہی جواب دوں گا۔ میں کون سی حدیث سے ہے صرف میں اس کی چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے ویڈیو کے ساتھ ہی دوں گا، پھر اس کے بعد جو حدیث میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ حدیث میں پوری برابر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ اگر ایسے ہی ویڈیو میری دیکھیں گے تو اور بھی میں بناتے جاؤں گا، آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں گا۔ جزاک اللہ۔